اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 139۔ محترم جناب شیخ مشتبہ فاروق صاحب، محترم ناظم ضلع جناب شیخ نعیم صاحب، رائے حق کے جانثار رفقائے تحریک اور عزت مآب بہنوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا یہ اجتماع قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تذکیر اور درس سے ہو رہا ہے، جو اجتماع کا مرکزی موضوع بھی ہے، اور آج کے حالات میں ہم سب کے لیے خدا کی آواز اور خدا کا پیغام ہے۔ سورہ آل عمران کی یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کی تذکیر کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن ایک زندہ جاوید کلام ہے۔ اس کی آیات ہر دور کے انسانوں کے لیے ویسی زندگی اور ہدایت کا پیغام رکھتی ہے جیسے آج سے 1400 سال پہلے سرزمین عرب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل کر صحابہ کرام کی زندگیوں میں جو انقلاب اور جو تبدیلی آئی، تو جو تاثیر اس کلام کی آج سے 1400 سال پہلے تھی، اور جو اس کی معنویت اور جو زندگی آج سے صدیوں پہلے تھی، آج بھی یہ کلام وہی تاثیر اور وہی زندگی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں، جبکہ حالات مسلم مخالف دکھائی دیتے ہیں، مسلمانوں کے لیے صبر آزما اور چیلنجز کے حالات ہیں، اور پوری دنیا میں ایک فرسٹریشن اور مایوسی کا دور ہے عالم اسلام کے لیے، تو ان حالات میں قرآن نے وہی رہنمائی ہم سے کی ہے جو میدان احد کے بعد اہل ایمان کو جو شکست کا سامنا کرنا پڑا، مسلم امت میں جو انتشار برپا ہوا میدان احد میں، اور بڑے بڑے جانثار اور باکمال صحابہ کرام میدان احد میں شہید ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس میدان میں مجروح ہوئی، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ ایک غار میں گر گئے، اور ایک ایسی کیفیت چھا گئی کہ مسلمان ایک مایوسی کے دور میں داخل ہو گئے۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے مسلمانوں کو ایک عظیم پیغام دیا ہے۔ یہ پیغام ہمارے لیے بھی وہی اہمیت رکھتا ہے، اور اگر ہم نے اس پیغام کی معنویت پر غور و فکر نہیں کیا تو نتیجہ یہ ہوگا یہ مایوسی، فرسٹریشن، حزن و ملال، پریشانی اور یہ تفکر کی جو کیفیات ہیں، یہ اس امت کو داخلی طور پر موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا،
کہ تم سستی سے کام نہ لو، شکستہ دل نہ بنو، کمزوری نہ دکھاؤ. یہ دیکھیے قرآن کے الفاظ ہے. یہ ولا تہینو کا جو لفظ ہے وہن سے بنا ہے، واو ہے نون. عربی زبان میں وہانا یہینو کے معنی ہوتے ہیں سست ہو جانا، دل کا ٹوٹ جانا، حوصلوں کا ختم ہو جانا، پس مردگی کا چھا جانا. آدمی کا جو انتھوزیازم ہے، جو عزائم ہے، جو ایمبیشنز ہے، اس کا بکھر جانا. تو قرآن نے لفظ وہن کا استعمال کیا یہاں پر کہ تم میں وہن پیدا نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہن کی تعریف کی ہے، اس کو ڈیفائن کیا ہے. اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی اپنے صحابہ سے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم دریا کے بہاؤ پر بہنے والے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے یا ہوا میں اڑنے والے تنکوں کی طرح ہو جاؤ گے. صحابہ نے حیرت سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ایسا وقت بھی امت پہ آنے والا ہے؟ اور کیا ہم اس وقت قلیل ہوں گے، کم ہوں گے تعداد میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، بل انتم کثیر، بلکہ تم تعداد میں بہت ہوں گے، لیکن تم میں وہن پیدا ہو جائے گا. وَلَكِنَّ فِي قُلُوبِكُمْ وَهْنٌ، تم میں وہن پیدا ہوگا. صحابہ نے پوچھا یہ وہن کیا ہے اے اللہ کے رسول؟ تو فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت. اس وہن کا سبب یہ ہے کہ تم میں دنیا کی محبت آ جائے گی. تم اپنے مقصد اور نصب العین کو ترک کر دو گے اور تم دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ گے. دنیا کی آرائش، اس کی زیبائش، اس کی زینت، اس کا حسن و جمال، مادیت کا غلبہ، یہ تمہیں اپنے مقصد اور مشن سے دور کر دے گا. اور پھر دوسرے یہ ہے کہ تم موت سے تنفر اور فرار اختیار کرو گے. تم میں کا ہر شخص زندگی سے اتنی محبت کرے گا کہ وہ موت سے بھاگے گا، یعنی گویا وہ جینا چاہے گا. تو قرآن نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ وہن ہے. اس امت کا جو رعب، جو دبدبہ، جو شوکت اور عالم انسانی کے درمیان اس امت کی جو طاقت کا راز ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا سے بے غرض ہے. دنیا کے معاملے میں یہ امت بے نیاز ہے اور یہ آخرت کی شیدا ہے، آخرت کے مسافر ہے. یہ اس امت کی طاقت کا راز ہے، یہ اس امت کی قوت کا راز ہے. لیکن جب یہ امت دنیا کی حریص اور لالچی بن جائے گی اور جب یہ موت پر زندگی کو ترجیح دے گی، ہر حال میں جینا چاہیں گی، چاہے ذلت کے ساتھ ہو، چاہے رسوائی کے ساتھ ہو. یہاں قرآن نے یہ الفاظ یہاں پر وہن کا لفظ استعمال کیا. مولانا امین احسن اصلاحی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ وہی وہن ہے جس کا ذکر قرآن نے یہاں کیا ہے کہ تم اپنے اندر وہن پیدا نہ کرو. اب کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی عیش پسند ہو جاتا ہے تو عیش پسندی اس کے اندر سستی پیدا کرتی ہے. عیش پسندی اس کے اندر سے جدوجہد اور ایثار و قربانی کا جذبہ ختم کر دیتی ہے. آپ دیکھیے کہ آج ہم ایک مخصوص کلچر کو اپنے درمیان دیکھتے ہیں. کون سا کلچر؟ کہ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ تحریک میں ایسے کام کروں کہ مجھے ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہ پہنچے، مجھ پر کوئی آنچ نہ آئے. ٹائٹ کالر. وہ چاہتا ہے کہ اس کے بستر وہ جو ہے اپنے وقت پر سوئے، وقت پر اٹھے، پھر بعد میں کچھ اپنے مصروفیات کو، اپنے دنیاوی معاملات کو بھرپور طور پہ توجہ دے.
لیکن جب تحریک آئے تو تحریک کو اپنا بچا کچا وقت دے. شادی میں پہنچنا ہے تو بارات لے کر راتوں رات نکل جائیں تاکہ صبح برابر 8 بجے شادی کے اندر اپنے حسن و جمال کے ساتھ حاضر ہو. لیکن اجتماع میں پہنچنا ہے تو 1 گھنٹہ تاخیر سے بھی پہنچے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یعنی گویا کہ اپنے مقصد اور نصب العین کے لیے وہ ڈیڈیکیشن، وہ کمٹمنٹ ان کے اندر موجود نہ ہو. قرآن نے کہا وَلَا تَهِنُوا، اپنے اندر وہن پیدا نہ کرو. اگر تم میں وہن پیدا ہوا تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تمہاری قوت کا راز ہے یہ کہ تم دنیا میں جینے کا جو انداز اور جینے کے لیے جو تمہارے عزائم اور حوصلے ہیں وہ دنیا کی دیگر قوموں سے مختلف ہیں. تو پہلی بات قرآن نے یہ کہی ہے کہ تم میں سستی، کاہلی، عیش پسندی، مقصد سے دوری، اپنی دعوت اور اپنے مشن کو ترجیح نہ دینا، اس کو فوقیت نہ دینا، یہ کیفیت تم میں بالکل پیدا نہ ہو. اور دوسری چیز وَلَا تَحْزَنُوا، کہ تم میں حزن و ملال. یہ حزن و ملال کس چیز پہ ہوتا ہے؟ کھو جانے کا احساس، غم، پریشانی. دیکھیے ہم آمدنیوں کے گھاٹے سے، جان و مال کے نقصانات سے، عالم اسلام کی انتشار پذیری اور اس کے انتشار سے ہم پریشان رہتے ہیں، غم کا شکار ہو جاتے ہیں. قرآن نے کہا کہ تم میں حزن و ملال کی کیفیت پیدا نہ ہو. تو یہ جو حزن ہے کہ غم، کھو جانے کا غم، ایک ڈر، مستقبل کے اندیشے، اس سے فکر مند ہے، پریشان ہے. تو قرآن نے کہا یہ دونوں داخلی کیفیات ایسی ہیں جو انسان کی قوت کے لیے یا اس کو دنیا میں جو ہے ایک امت مسلمہ کی جو طاقت کو توڑنے والی چیز ہے. یہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اپنے اندر وہن پیدا نہ کرو اور اپنے آپ کو پریشان حال نہ رکھو، غم زدہ نہ رہو، ہمیشہ ٹینشن میں نہ رہو، دباؤ میں نہ رہو، اسٹریس میں نہ رہو. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب اللہ کی ذات پہ توکل کرو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو. وسائل کے مقابلے میں خدا کی ذات پہ بھروسہ کرو. اللہ کی ذات ہے جس کے ہاتھ میں پورے امور و معاملات ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت سے باہر ہو. تو قرآن نے کہا کہ وہن اور حزن، یہ دونوں جو چیزیں ہیں وہ دراصل تمہارے غلبے اور تمہارے استحکام میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. لیکن قرآن نے آگے ایک بات مزید کہی ہے، وہ ایسی بات ہے جو دراصل ہمارے تمام امراض کا مداوا ہے، ہماری تمام کمزوریوں کا علاج ہے، ہماری تمام تر اضطرابی کیفیات کا اس میں علاج ہے. وہ کیا ہے؟ انتم الاعلون، تم ہی سربلند رہو گی. اعلون کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، تم ہی سربلند رہو گی. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. اب آپ دیکھیے کہ لفظ ایمان کا استعمال کیا قرآن نے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ انتم الاعلون ان کنتم مسلمین، کہ اگر تم نام کے مسلمان ہو تو سربلندی تمہیں حاصل ہوگی. مسلمان کا ٹیگ لگ جانا کافی نہیں ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو رجسٹری، یعنی میونسپلٹی کے رجسٹری میں ہر جگہ ہمارا نام مسلمان ہے، لیکن ایمان ہمارے دلوں میں نہیں ہے. قرآن نے یہی بات سورہ حجرات میں کہی ہے. قرآن نے سورہ حجرات میں بدویوں کو،
اعرابیوں کو جو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور اپنے اسلام کے داخلے سے وہ ایمان والوں پر احسان جتاتے تھے، تو قرآن نے کہا قالت الاعراب آمنا، اے نبی یہ اعرابی کہتے ہیں، یہ بدوی اور یہ صحرائی بدوی باشندے کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، ان سے کہو کہ تم مومن نہیں ہو، تم ابھی مومن نہیں ہو۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اللہ کے حوالے کر دیا ہے، یعنی تمہاری ذات، تمہاری شخصیت، تمہاری سوچ، یہ سب چیزیں اللہ کے حوالے ہونا چاہیے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ ایمان فی قلوبکم، اب تک ایمان تمہارے قلوب میں داخل نہیں ہوا ہے، تمہارے قلوب میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ یہ بات قرآن نے جگہ جگہ کہی ہے۔ سورہ نساء میں آگے اور اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ پر حقیقی ایمان لاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تجارت تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے؟ وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر شعوری ایمان لاؤ، شعوری ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو شعوری ایمان کی بات قرآن نے کہی ہے، یہ متعدد مقامات پر کہی ہے۔ قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے مغرب کی طرف، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ اور آخرت پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر صحیح ایمان لاؤ۔ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایمان جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ بنیادی طور پر یقین سے آگے کی منزل ہے۔ ہمیں اس بات پر یقین ہو کہ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، ہمیں اس بات پر یقین ہو کہ قرآن مجید زندگی کی وہ کتاب ہے کہ جس کی ہدایت ہی ہمیں کامیابی دے سکتی ہے۔ ہمیں قرآن کے ایک ایک کلمے پر، اس کے ایک ایک لفظ پر ایمان اور یقین ہو کہ دنیا میں کوئی بات اس سے زیادہ سچی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اس بات پر یقین اور ایمان ہو کہ دنیا میں غلبہ صرف ایمان اور اسلام کا ہوگا۔ ایمان کا جب لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو ایک چیز ہے ایمان باللہ اور ایک چیز ہے ایمان بالرسالت، لیکن ایک چیز ہے ایمان بالکتاب۔ جب ایمان بالکتاب کی بات آتی ہے تو اس کو آپ پڑھیے، کتاب اللہ کے رموز و اوقاف کو دیکھیے، کتاب اللہ کے احکامات کو دیکھیے، اس کے قرآن میں جو قوانین اللہ نے بیان کیے ان قوانین کو دیکھیے، تو اس پر ہمارا ایمان ضروری ہے۔ وہ ساری چیزیں جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ اس کے بغیر امت مسلمہ کی کامیابی کا راستہ نہیں مل سکتا۔ انتم الاعلون، غالب تم ہی رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اب آپ دیکھیے اس میں ایک نقطہ اور ہمارے سامنے یہ آتا ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی قوم ایمان کے شعور کے ساتھ زندہ رہتی ہو، ایمان کے شعور کے ساتھ زندہ رہتی ہو تو وہ غالب ہی ہوگی۔ انتم الاعلون، یعنی قرآن مجید کے الفاظ کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ بظاہر دنیا کی قومیں تم پر مسلط ہو سکتی ہے، دنیا کی قومیں بظاہر تم پر غالب ہو سکتی ہے، لیکن تمہارے دل، تمہارے ارادے، تمہارے عزائم اتنے مضبوط و مستحکم ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہارے عزائم پر غلبہ نہیں پا سکتی۔
دنیا کی کوئی طاقت تمہارے نصب العین پہ غلبہ نہیں پا سکتی. انتم الاعلون، غالب تم ہی ہو. یہ بڑی اہم بات ہے جو قرآن یہاں کہہ رہا ہے. ایمان لانے کے بعد کسی قوم میں احساس شکست ہو، ایمان لانے کے بعد کسی قوم میں احساس کمتری ہو، ایمانی شعور کے بعد کوئی قوم سستی، کاہلی، پسمردگی اور قنوطیت کا شکار ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم نے ایمان کو سمجھا ہی نہیں ہے. اس قوم نے ایمان کو سمجھا ہی نہیں ہے. جس قوم کے پاس ایمانی شعور ہو وہ قوم ابراہیمی جیسا کردار رکھتی ہے. آتش کے اعتبار سے غالب ہے، یہ اپنے نظریات اور اپنے نصب العین کے اعتبار سے غالب ہے. اس کی دعوت اتنی طاقتور ہے کہ یہ دنیا کے تمام نظریات کو موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے اگر یہ اپنے دعوت کا حقیقی شعور لے کر میدان میں آ جائیں. یہ قرآن کی آیت کریمہ کو جو ہے ہمارے سامنے بنیادی تقاضا ہے کہ وہن پیدا نہ ہو جائیں. اگر وہن پیدا ہوگا تو دنیا میں تمہاری اکثریت تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی. تمہاری قوت کا راز
تمہارا ایمانی شعور ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہے، آخرت کے جواب دہی کا احساس ہے، کتاب اللہ پر سچا ایمان ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس امت کے لیے سرچشمہ قوت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس آیت کریمہ کی روشنی میں اپنی ذات، اپنے گھر، اپنے سماج اور اپنے نسلوں کی تربیت اور ان کی ہدایت کی توفیق عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔